السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر। اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ تفسیر سورۃ اعراف، آیت نمبر 54 سے 84، 54 سے 84، سبق نمبر 4، پارہ نمبر 8، سورۃ اعراف۔ لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ، ان بے شک ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اڑا دیتا ہے یا ڈھانپ لیتا ہے، اللیل رات کو، النہار دن پر، یطلبہ جو اس کے پیچھے چلا آتا ہے، حثیثاً تیز چلتا ہوا، والشمس اور پیدا کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات اس حال میں کہ تابع کیے ہوئے ہیں یا مسخر ہیں، بِأَمْرِہ اس کے حکم کے ساتھ، الا سن لو یا خبردار ہو جاؤ، لہو اسی کا کام ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک اللہ بہت برکت والا ہے اللہ، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، ادعو پکارو، ربکم اپنے رب کو، تضرعاً عاجزی سے، وخفیۃً اور خفیہ طور پر، انہ بے شک وہ، لا یحب نہیں محبت رکھتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں سے، ولا اور نہ، تفسدو تم فساد کرو یا مت فساد کرو تم، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ودعوہ اور اسے پکارو، خوفاً خوف سے، وطمعا اور طمع سے، ان بے شک رحمت اللہ اللہ کی رحمت، قریب قریب ہے، من المحسنین نیکی کرنے والوں کے، وہوا اور وہی ہے، الذی جو، یرسل الریاح یرسل بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرم اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، بین یدی رحمتی اس کی رحمت سے پہلے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، اقلت وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً بادل، ثقالاً بھاری، سقناہ تو ہم اسے ہانکتے ہیں، لبلد میت کسی مردہ شہر کی طرف، فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں، بہ اس کے ساتھ، الماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں، بہ اس کے ساتھ، من کلی ہر قسم کے، ثمراتی پھل، کذالک اسی طرح، نخرجو ہم نکالیں گے، الموتى مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت حاصل کرو، والبلد اور جو شہر، الطیب پاکیزہ ہے، یخرجو نکلتی ہے، نباتہ اس کی انگوری، باذن ربہ اس کے رب کے حکم سے، والذی اور جو، خبث خراب ہے، لا نہیں، یخرجو نکلتی اس کی انگوری، الا مگر، ناقیدہ ناقص، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات کو، لقوم ان لوگوں کے لیے جو، یشکرون شکر کرتے ہیں، لقد بلا شبہ یقیناً، یا البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا،
नूहन नूह को इला कौमिही उसकी कौम की तरफ, फ़क़ाला तो उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, इबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, मालकुम नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु उसके सिवा, इन्नी बेशक मैं अखाफू डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाबा अजाब यौमिन अजीम बड़े दिन के, यानी अजाबा यौमिन अजीम एक बहुत बड़े दिन के अजाब से। क़ाला कहा, अल मलाउ सरदारों ने, मिन कौमिही उसकी कौम में से, इन्ना बेशक हम, ला नराका यकीनन तुझे देखते हैं, फी दलालिम मुबीन खुली गुमराही में। क़ाला इसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, लैसा नहीं, बी मुझ में, ज़लालतुन कोई गुमराही, वलाकिन्नी और लेकिन मैं, रसूलुन रसूल हूँ, मिन रब्बिल आलमीन जहानों के रब की तरफ से, उबल्लिगुकुम मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ, रिसालती पैगामात रब्बी अपने रब के, व अनसहु और खैर खाही करता हूँ, लकुम तुम्हारी, व आलमू और जानता हूँ, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, मा ला जो नहीं, तालमून तुम जानते। अवा अजीब तुम क्या ताज्जुब समझा है तुमने, अन जाअकुम के आई तुम्हारे पास, जिक्रुन अजीम नसीहत, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला राजुलिन एक आदमी पर, मिनकुम तुम में से, ले युनजिरकुम ताकि वो तुम्हें डराए, वली तत्तकू और ताकि तुम बच जाओ, वला अल्लकुम और ताकि तुम तुरहमून रहम किए जाओ। फ़क़ज़्ज़बूहु फिर उन्होंने उसे झुटला दिया, फ़अंजयनाहु तो हमने उसे नजात दी, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मआहु उसके साथ थे, फिल की कश्ती में, व अग़रक़ना और हमने गरक कर दिया, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने, कज़्ज़बू झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, इन्नहुम बेशक वो, कानू थे, कौमन लोग, आमीन अंधे, व इला आदिन और आद की तरफ, आखाहुम उनके भाई, हुदन हूद को भेजा। क़ाला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, इबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, मालकुम नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु उसके सिवा, अफला तत्तकून तो क्या तुम नहीं डरते। क़ाला कहा, अल मलाउ इन सरदारों ने, अल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफर किया, मिन कौमिही उसकी कौम में से, इन्ना बेशक हम, लनराका यकीनन तुझे देखते हैं, फी सफाहतिन बड़ी बेवकूफ़ी में, व इन्ना और बेशक हम, लनज़ुन्नुका यकीनन तुझे गुमान करते हैं, मिनल काज़िबीन झूठों में से। क़ाला उसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, लैसा नहीं है, बी मुझ में, सफाहतुन कोई बेवकूफ़ी, वलाकिन्नी और लेकिन मैं, रसूलुन भेजा हुआ हूँ, मिन रब्बिल आलमीन सारे जहानों के रब की तरफ से, उबल्लिगुकुम मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ, रिसालती रब्बी अपने रब के पैगामात, व अना और मैं, लकुम तुम्हारे लिए, नासिहुन एक खैरख्वाह हूँ, अमीन अमानतदार। अवा अजीब तुम क्या तुमने ताज्जुब समझा, अन जाअकुम के आई तुम्हारे पास, जिक्रुन अजीब नसीहत, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अला राजुलिन एक आदमी पर, मिनकुम तुम में से, लियुनज़िरकुम ताकि वो तुम्हें डराए, वस्कुरू और याद करो, इस जब, जअलकुम इसने तुम्हें बनाया, खुलफा जानशी या खलीफा, मिन बादि कौमी नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद, वज़ादकुम और ज्यादा दिया तुम्हें, फिल खल्क़ि कदो कामत में, बस तो तन फैलाओ में, फस्कुरू सो याद करो, अला अल्लाही अल्लाह की नेमतों को, लअल्लकुम ताकि तुम, तुफ्लिहून कामयाब हो जाओ। क़ालू उन्होंने कहा, आजितना क्या तू हमारे पास आया है,
लिनअबुदा, इसलिए कि हम इबादत करें अल्लाह वहदहू, अल्लाह अकेले की, व नाजारा और छोड़ दें मा काना या अबुदू, इन्हें जिनकी इबादत करते थे आबाउना, हमारे बाप दादा, फातिना, पस ले आ हमारे पास, बीमा, जिसकी, ताइदुना, तू हमें धमकी देता है, इन कुंता, अगर है तू, मिनस्सादिकीन, सच्चों में से। काला, उसने कहा, कद वाक़ा, यकीनन आ पड़ा है या वाक़या हो गया है, अलैकुम, तुम पर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, रिजसुन, भारी अजाब, व गज़बुन, और भारी गज़ब, आ तुजादिलूननी, क्या तुम मुझसे झगड़ते हो, फी अस्माइन, इन नामों के बारे में, के सम्मयतुमूहा, रख लिए हैं वो, अंतुम, तुमने, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, मा नज़्ज़लल्लाहु, नहीं उतारी अल्लाह ने, बिहा, इनकी, मिन सुल्तान, कोई दलील, फंतज़िरू, सो इंतजार करो, इन्नी, बेशक मैं भी, माअकुम, तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों में से हूँ। फ़अनजयनाहु, तो हमने उसे नजात दी, वल्लज़ीना, और उन लोगों को जो माअहू, उसके साथ थे, बिरहमतिन मिन्ना, अपनी अजीम रहमत से, वक़तअना, और हमने काट दी, दाबिरा, जड़, अल्लज़ीना, उन लोगों की जिन्होंने, कज़्ज़बू, झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, वमा कानू, और नहीं थे वो, मुमिनीन, ईमान वाले। व इला समूदा, और समूद की तरफ, अखाहुम, उनके भाई, सालिहा, सालिहा को, काला, उसने कहा, या कौमी बुदुल्लाह, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, मां, नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई माबूद, गैरू, उसके अलावा, कद, यकीनन, जाअतकुम, आई तुम्हारे पास, बय्यिनतुन, एक वाज़े दलील, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, हाज़िही, ये, नाक़तुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयतन, बतौर निशानी, फ़ज़रूहा, सो इसे छोड़ दो, ताकुल के खाए, फी अर्दिल्लाही, अल्लाह की ज़मीन में, वला तमस्सुहा, और मत हाथ लगाना इसे, बिसूइन, किसी बुरे तरीके से, फ़याख़ुज़कुम, वरना पकड़ेगा तुम्हें, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब, वज़कुरू, और याद करो, इस जब, जअलकुम, इसने तुम्हें बनाया, खुलफ़ा, जानशी, या खलीफा, मिन बादी आदिन, आद के बाद, वबव्वअकुम, और तुम्हें जगह दी, फिल अर्दी, जमीन में, तत्तखिज़ूना, बनाते हो तुम, मिन सहूलिहा, इसके मैदानों में, कसूरन, महल, वतन हितूना, और तुम तराशते हो, अलजिबाला, पहाड़ों को, बुयूतन, मकानों की सूरत में, फस्कुरू, सो याद करो, अला अल्लाही, अल्लाह की नेमतों को, वला तासौ, और ना तुम फिरो, फिल अर्जी, जमीन में, मुफसिदीन, फसाद करते हुए। कालल मलाउ, कहा उन सरदारों ने, अल्लज़ीना, जिन्होंने, इस्तकबरू, तकब्बर किया, मिन कौमिही, उसकी कौम में से, लिल्लज़ीना इस्तुदईफू, उन लोगों से जो कमजोर गिने जाते थे, लिमन, इनसे जो, आमना, ईमान लाए थे, मिनहुम, उनमें से, अतअलमूना, क्या तुम जानते हो, अन्ना सालिहन, के सालिहा अलैहिस्सलाम, मुरसलुन, भेजा हुआ है, मिर रब्बिही, अपने रब की तरफ से, क़ालू, उन्होंने कहा, इन्ना, बेशक हम, बिमा, इस पर के, उर्सिला, इसे भेजा गया है, बिही, इसके साथ, मुमिनून, ईमान लाने वाले हैं। क़ाला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने जिन्होंने, इस्तकबरू, तकब्बुर किया, इन्ना, बेशक हम, बिल्लज़ी, इस चीज के साथ, अमन तुम, बिही, जिस पर तुम ईमान लाए हो, काफिरून, कुफर करने वाले हैं, फ़आक़रू, तो उन्होंने काट डाला, अन्नाक़ता, ऊँटनी को, वअतौ, और सरकश हो गए, अन अम्रि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, वक़ालू, और उन्होंने कहा, या सालिहू, ए सालिहा अलैहिस्सलाम, ईतीना, ले आ हमारे पास, बीमा, जिसकी, ताइदुना, तू हमें धमकी देता है, इन कुंता, अगर है तू, मिनल मुरसलीन, रसूलों से, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो उन्हें पकड़ लिया, रजफतु, जल्जले ने, फ़अस्बहू, बस
انہوں نے صبح کی فی دارہم اپنے گھر میں جاسمین اس حال میں کہ گرے پڑے تھے فتولا تو وہ واپس لوٹا عنہم ان سے وقالا اور اس نے کہا یا قومی اے میری قوم لقد بلا شبہ یقیناً ابلغتکم میں نے تمہیں پہنچا دیا رسالت ربی اپنے رب کا پیغام ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہاری ولیکن اور لیکن لا تحبون الناسین تم نہیں پسند کرتے الناسین خیر خواہی کرنے والوں کو ولوطن اور لوط کو بھیجا اذ قالا جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے اتأتون کیا تم ارتکاب کرتے ہو الفاحشۃ اس بے حیائی کا ما سبقکم کہ نہیں کیا تم سے پہلے بہا اسے من احدین کسی ایک نے من العالمین جہانوں میں سے انکم لتأتون بے شک تم تو آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتن شہوت سے من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ انتم قوم ہو مسرفون حد سے گزری ہوئی وما قانا اور نہیں تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کے پاس الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اخرجہم انہیں نکال دو من قریتکم اپنی بستی سے انہم بے شک یہ اناسن ایسے لوگ ہیں جو یتطہرون بہت پاک صاف بندے ہیں فانجیناہ تو ہم نے نجات دی اسے واہلہ اور اس کے گھر والوں کو الا امرأتہ مگر اس کی بیوی کانت وہ تھی من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے وامطرنا اور ہم نے برسائی علیہم ان پر مطرا ایک زبردست بارش فانظر پس دیکھ کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام المجرمین مجرموں کا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا رات کو دن پر اڑا دیتا ہے جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے آج کا جو سبق ہے وہ اللہ کی حمد یعنی اللہ کی توحید اور اس کی حمد و ثنا کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کائنات کو پیدا کیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سبق کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کس چیز کا اپنی ربوبیت کا پیغام پوائنٹ بی نوٹڈ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا پیغام دے رہے ہیں اور پھر آج ہم نے اس سبق کے اندر کائنات کی تخلیق کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے پہلے سبق میں ہم نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اعراف پر کھڑے لوگوں کے بارے میں کہ وہ کون لوگ تھے انہیں کیوں اعراف پر رکھا گیا اور آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ کوشش کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہے کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور اسی آیت کے اندر ہم پڑھیں گے کہ الخلق اور امر یعنی مخلوق تخلیق اور حکم صرف اللہ کا ہے آج کے سبق میں ہم قرآن کی معرفت سے انشاءاللہ رب کائنات کی محبت کو محسوس کریں گے اور اس سے ڈرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو ایک ہی دن کے اندر کمپلیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو پہ در پہ یعنی 1 by 1 ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بنایا اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت رکھی کہ ہمیں کام کرنے کا طریقہ سکھایا کاموں کو کس طرح سے کرنا ہے یعنی کام کرنے کا بہترین سلیقہ ہمیں سکھایا ہمیں کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں ایک فہرست
تیار کرنی پڑتی ہے، ایک لسٹ بنانا پڑتی ہے، مٹیریل لینا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک عمارت بناتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ مٹیریل کی ضرورت پڑے گی، اینٹیں لانی پڑیں گی، ریت، سیمنٹ، سریا، بجری لانا پڑے گا، پلاٹ خریدنا پڑے گا، نقشہ بنوانا پڑے گا، اور پھر اس پر ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے اس کام کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ ہمیں کام کرنے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ رب العالمین کو یہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تو رب کن فیکون ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے اور فیکون معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کن کہتے ہیں اور وہ جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہمیں اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ایک پوری لسٹ بنانا پڑتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یعنی ان 6 دنوں سے مراد دنیا کے 6 دن تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ ان کا وجود سورج اور زمین سے ہے، اور اس وقت سورج تھا نہ زمین تھی۔ اب یا تو مراد 1000 سال کا وہ دن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے، جو کہ سورۃ حج کی آیت نمبر 47 ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یا 6 ادوار مراد ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں کون سی چیز بنائی گئی۔ قرآن کی بہت ساری آیات اس کے بارے میں گواہی دیتی ہیں، جس طرح کہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10، اور پھر صحیح حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوم الاحد اتوار سے خلق کی ابتدا ہوئی اور جمعہ کے دن پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لفظ کن سے ایک لمحے میں سب کچھ پیدا فرما دیتا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ اس نے اس کام کو اسی طرح کرنا ہے۔ بہت سی آیات میں یہ بیان ہوا کہ آسمان اور زمین اور کل مخلوق اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی، یعنی اتوار سے جمعہ تک۔ جمعہ کے دن ساری مخلوق پیدا ہو چکی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کا نام یوم السبت، یعنی ہفتے کے دن کا معنی ہے، سبت کا مطلب ہے قطع کرنا، کسی چیز کو ختم کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ عالم بالا کا واقعہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں بحث نہیں کریں گے، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا کہ دن کتنا لمبا ہے یا اس کا فاصلہ کتنا ہے۔ ہمیں اپنے کام پر جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنا فوکس اس پر لگانا ہے۔ ثم استوى علی العرش، استوا کا مطلب ہے قرار پکڑنا، ہموار کرنا۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ یہ جملہ قرآن مجید کے اندر 6 مقامات پر آیا ہے۔ 7ویں جگہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ، اس کے معنی عرش پر بلند ہونے کے ہیں۔ سلف صالحین نے بلا تعویل بلا تعامل اللہ تعالیٰ کو عرش پر تسلیم کر لیا۔ منقول ہے کہ استوا کے معنی تو معلوم ہے، مگر اس کی کیفیت ہماری عقل سے بالا ہے۔ اس کا اقرار عین ایمان ہے اور اس کا انکار کفر۔ یہی مذہب ان 4 اماموں کا ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے الگ عرش پر ہے، تاہم اس کا علم اور قدرت سب پر حاوی ہے۔ اور پھر حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان و زمین پر محیط ہے۔ یغشی یعنی رات کا دن کو چھپا لینا، رات جو ہے وہ دن کو چھپا لیتی ہے۔ حسیسہ جلدی جلدی آنا، یعنی نہایت تیزی کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا جلدی جلدی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہا ہے۔ یطلبہ حسیسہ یعنی رات کے بعد دن تیزی سے پہنچ جاتا ہے، کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک منظم طریقے کے ساتھ فوراً ایک دوسرے کے بعد چلا آتا ہے۔ مسخرن مسخرات بامرہ، مسخر کنٹرول میں کر دینا، کسی کے تحت کر دینا یا کسی کے حکم کے نیچے کر دینا۔
जिस तरह हम अपने घरों से निकलते वक्त हिफाजत की दुआ करते हैं या किसी सवारी पर सवार होते वक्त हम सवारी पर सवार होने की दुआ करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो वक्त और रास्ता उनके लिए मुकर्रर फरमाया है वो उसी पर चलते रहते हैं और बाल बराबर भी इधर से उधर नहीं होते। अला लहुल खल्कु वल अम्र, यानी जिस तरह खलक पैदा करने में उसका कोई शरीक नहीं, उसी तरह हुक्म भी उसी का है, कोई दूसरा उसमें शरीक नहीं। खा तकवीनी हुक्म हो जो सारी कायनात में चलता है, या तशरी यानी शरीयत का कानून जो उसने अपने बंदों को एक हद तक इख्तियार करने का दे रखा है और जिस पर अमल के मुताबिक जन्नत या जहन्नम की जजा या सजा मिलनी है। यानी हुक्म और अमर दोनों अल्लाह ही के लिए आते हैं। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाकर सबको अलग अलग उनके फराइज दे दिए, सबको हुक्म दे दिया कि किसने क्या करना है। कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी अपनी बारी अपनी अपनी ड्यूटी अदा कर रही है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर निकलता है, रात अपने वक्त पर आती है और दिन अपने वक्त पर आता है। सूरज, चांद, सितारे ये सब उसी के हुक्म से मुसख्खिर हैं। सबको उसी एक अल्लाह ने कंट्रोल किया हुआ है। ये कायनात का एक फितरी अमल है जो खुद ब खुद नहीं चल रहा, उसे कोई चला रहा है। कौन? अल्लाह की जात। कायनात का रब जो है उसी ने इन सबको कंट्रोल किया हुआ है। जिंदगी का पहिया खुद ब खुद नहीं चलता, उसे कोई चलाता है। कौन चलाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसके हाथ में तमाम कायनात का कंट्रोल है। जो लोग अल्लाह को मानते हैं उन्हें इस आयत पर भी ईमान लाना होगा, और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो अल्लाह की इस आयत का बड़ी बेदर्दी के साथ रद्द कर देते हैं। जब लोगों ने ये बात कही, यानी अल्लाह ताला ने कायनात तो बना दी है लेकिन उस पर उसका कंट्रोल नहीं, ये जिंदगी का पहिया खुद ब खुद ही घूमता रहता है और ये चीजें जो हैं कुदरती तौर पर खुद ब खुद ही हरकत कर रही हैं, खुद ब खुद ही अपनी ड्यूटियां दे रही हैं। ये अल्लाह ताला की शान के साथ उन लोगों की गुस्ताखी है, इस आयत का रद्द है। यानी जब कुछ लोगों ने शक किया तो फिर उनकी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी इसमें शक करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ लोगों ने तो सूरज को, चांद को रब बनाकर उसी की इबादत शुरू कर दी। देखिए, जिस तरह गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग एक होता है और उसका ड्राइवर भी एक होता है, जिस तरह एक मुल्क के अंदर बादशाह एक होता है, जिस तरह जंगल के अंदर एक बादशाह यानी एक शेर होता है, दो बादशाह हुकूमत नहीं कर सकते, उसी जिस तरह एक गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर ड्राइविंग नहीं कर सकते एक स्टीयरिंग के साथ, कि एक कहे मैं ब्रेक लगाऊंगा, दूसरा कहे कि मैं उसे चलाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक अल्लाह ही है जो सब पर कंट्रोल कर रहा है, जो सबको हरकत दे रहा है, सबको चला रहा है। मतलब कि कायनात का जितना भी ये सारा निजाम है सब किसके कंट्रोल में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कंट्रोल में है। अगर इस कायनात के अंदर कोई दो माबूद होते तो कायनात का ये जो खूबसूरत निजाम इतनी खूबसूरती के साथ चल रहा है वो दरहम बरहम हो जाता, इसमें फसाद बर्पा हो जाता। कायनात को बनाया भी अल्लाह ने है और इसका निजाम भी वही चला रहा है। जिस बंदे को अपने मालिक की यानी अपने रब की ये बात समझ में आ गई तो समझ लें कि फिर उसका जो 80% काम है वो खुद ब खुद हो जाता है, और जब इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाती है ना तो फिर वो बाकी 20% काम जो है वो भी कर गुजरता है, यानी उसका बाकी 20% वाला काम भी हो जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में हमारे लिए खैर अता फरमाए। इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि जो रब कायनात का मालिक है, जो कुन कहता है तो सारे मामलात हो जाते हैं, उसी रब के आगे हमने अपनी दुआओं को पेश करना है, उसी रब के आगे झुकना है, उसी की इबादत करनी है, उसी को मुश्किल कशा समझना है, उसी से मांगना है और उसी के आगे अपना दामन फैलाना है। क्योंकि हमारी दुआओं को कबूल करना, हमारी हजात को पूरा करना, हमारी मुश्किलात को टालना सिर्फ एक अल्लाह ही की जात है जिसका ये काम है।
جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہماری ڈور صرف ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے اور کائنات کا سارا نظام اسی ایک ہستی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے حکم کے تحت چل رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ان 2 آیات میں 4 حکم ہیں۔ کون کون سے؟ پوائنٹ بی نوٹڈ۔ پہلا حکم، دعا عاجزی سے گڑ گڑا کر اور خشوع سے ہونی چاہیے، اور دعا تنہائی میں کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے، کیونکہ اس سے ریا کو راستہ نہیں ملتا اور اخلاص میں خلل نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بڑا ہی خوبصورت بتایا ہے کہ چپکے چپکے سے، خفیہ طریقے سے، آہوزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، خفیہ طریقے کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے روتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کس طرح کرنی ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، دعا کیسی کرنی ہے؟ جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عاجزی اور مسکینی اور آستگی سے روتے ہوئے پکارو، عاجزی کرتے ہوئے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آوازیں بہت بلند کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ بہت سننے والا اور بہت ہی نزدیک ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، 2992 نمبر ہے اس کا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی بات کا حکم دیا گیا؟ انہ لا یحب المعتدین۔ دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو کسی بھی صورت پسند نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر ظلم کرنا بھی شامل ہے، اور ایسی چیز کی دعا کرنا جو ناممکن ہو، مثلا یہ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا مجھے آخرت میں انبیاء کا مرتبہ مل جائے، یا ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے متعلق علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی حد سے تجاوز تھا۔ اسی طرح چیخنا چلانا اور مسنون دعائیں چھوڑ کر ادھر ادھر کے اشعار، ادھر ادھر کی دعائیں پڑھنا، جس طرح کے دعائے جمیلہ، دعائے اکاشا، اس طرح کی بہت ساری جو دعائیں ہیں میں نے دیکھی بھی ہیں اور میں نے ان کو سوشل میڈیا پر سنا بھی ہے لوگوں سے۔ تو مسنون طریقے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق دعائیں کرنے کو چھوڑ کر ان فضول طریقوں کے مطابق اگر ہم دعائیں پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز کرنے میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ہماری آوازیں تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند ہوئی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو، یعنی اپنی جانوں پر رحم کرو اور آہستہ آواز میں پکارو، کیونکہ تم کسی گونگے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تو سننے والا ہے اور قریب بھی ہے۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ دعا میں زیادتی نہیں کرنی، اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہیں کرنی۔ مثال یہ کہ اللہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، یا اللہ مجھے جنت کا دربان بنا دے، یا یہ کہ اللہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دے۔ یعنی دعا اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، یا یہ کہیں کہ اللہ میں اب 50 سال کی ہوں تو مجھے پھر سے 16 سال کی بنا دے۔ یہ سب باتیں ناممکن ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے حکم کا انداز اختیار نہیں کرنا، دعا کے اندر غلو بھی نہیں کرنا، بات کو بڑھا چڑھا کر غلط انداز میں بھی پیش نہیں کرنا، اور حرام چیز کے لیے بھی دعا نہیں کرنا،
اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مسلسل مانگتے رہنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار کر دیتا ہے، یعنی شیطان اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صاحب اپنی دعا میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی دائیں جانب کا سفید رنگ کا عالی شان محل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دعا میں غلوف کیا۔ تو کرنا کیا ہے؟ رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، گڑ گڑاتے ہوئے، خود کو حقیر سمجھتے ہوئے، ذلیل سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو بلند و برتر اور ہر چیز کا خالق و مالک اور بلند و برتر سمجھتے ہوئے، روتے ہوئے۔ دیکھیں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا، اگر تو دعا مانگتے ہوئے رونا آ جائے فطری طور پر، تو یہ تقویٰ ہے، اور اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو پھر رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھی جو فوراً ملنے والی ہے، اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی جو میرے علم میں ہے، اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا، اور ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ بھی جو عنقریب پہنچ جائے گا، اور وہ بھی جس کے لیے تو نے وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی جو میرے علم میں ہے، اور وہ بھی جسے میں نہیں جانتا، اور تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور ایسے قول و عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو اس کے قریب کر دینے کا باعث ہو، اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ایسے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس کے قریب کر دینے کا باعث ہو۔ آپ اس ساری دعا میں کرتا ہوں کی بجائے کرتی ہوں لگا لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تیسرا یہ کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کے کام مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور گناہوں کا ارتکاب ہی فساد فی الارض یعنی زمین کا فساد کہلاتا ہے۔ فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ اور نمبر 4 پر ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ چوتھا یہ کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو، اور دل میں دعا کی قبولیت کی طمع بھی، اسی طرح جہنم سے خوف بھی ہو اور جنت کی طمع بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پر دلیر مت ہو جاؤ اور نا امید بھی مت ہونا۔ طمع میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان دعا کے بعد مایوس نہ ہو، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اس نے قبول نہیں کی۔ کئی صوفیہ کہتے ہیں کہ دعا کسی طمع اور خوف کے بغیر محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جنت کو جلا دوں اور جہنم کو بجھا دوں، تاکہ لوگ کسی خوف اور طمع کے بغیر اللہ کو یاد کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، پھر خواہ مجھے جنت میں بھیج دے یا جہنم میں پھینک دے۔ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگتے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ قرآن کی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 16 بھی ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا،
وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے بعض لوگوں نے جنت اور جہنم کو بے وقت ٹھہرانے کے لیے یہ باتیں اپنے پاس سے بنائی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے جنت کا شوق اور جہنم کا خوف نکل جائے۔ جنت کی طمع اور جہنم سے خوف اللہ کی رضا سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جنت اللہ کی رضا ہی سے حاصل ہوگی اور جہنم بھی اسی کے غضب کا نتیجہ ہے، جس سے بچنا بھی اسی کی رضا سے ممکن ہوگا۔ اور 6 نمبر پر ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصل حقدار وہی ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بہتر سے بہتر انداز میں بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں اور ان پر ہمیشہ قائم بھی رہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلْدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں، پھر اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ، بشرم یہ جمع ہے بشیر کی، یعنی یہ وزن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی مبشرات خوشخبری دینے والیاں، رحمتہ اس سے مراد ہے بارش، یعنی بارش سے پہلے بھی بینی بینی سی خوشگوار ہوائیں یعنی ٹھنڈی میٹھی سی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سب ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ہوائیں بھاری پانی اٹھا کر پھرتی ہیں، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لاکھوں اور ٹنوں کے حساب سے پانی لے کر جاتی ہیں اور یہ پانی زمین کے ہر حصے تک پہنچاتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کسی تالاب پر دیکھیں یا کسی سمندر پر دیکھیں، کسی نہر پر دیکھ لیں یا کسی دریا پر دیکھ لیں، صاف نظر آتا ہے کہ پانی بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف اڑتا ہے اور وہ پانی جو بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے وہی بادل بنتا ہے، اور اسی بادل کو ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی اور شہر میں، کسی اور جگہ پر، کسی مردہ شہر یا کسی مردہ بستی پر برسا دیتا ہے۔ کس طرح؟ کس لیے؟ تاکہ وہاں کی مردہ زمین کو زندہ کیا جا سکے، وہاں پر پھل پھول اور سبزہ اگایا جا سکے۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ پانی جو بخارات کی شکل میں اٹھتا ہے وہاں پر نہیں برستا، کسی اور جگہ پر جا کر برستا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہوائیں اللہ کے حکم کی محکوم ہیں، جہاں جس جگہ، جس شہر، جس بستی کے لیے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ہوائیں ان بادلوں کو وہیں اس شہر کی طرف ہانک لے جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ بادل بھاری ہوتے ہیں، ان کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، اور یہی ہوائیں جب کسی ایسی جگہ سے گزرتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے تو پھر وہی جو پانی ہے وہ برف کی شکل میں جم جاتا ہے اور اولوں کی صورت میں زمین پر برستا ہے۔ اس قدر خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندہ کر سکے، اور پھر دیکھیں یہی پانی ہم پیتے ہیں اور یہی پانی اللہ تعالیٰ زمین کے ہر ایک خطے میں پہنچا دیتا ہے۔ بالکل اسی بارش کی طرح علم بھی وہی الہی ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کا دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس طرح کے سمندروں اور دریاؤں سے بخارات کی صورت میں ہوائیں پانی اٹھاتی ہیں اور پھر کسی اور شہر میں جا کر ان کو برساتی ہیں، بالکل اسی طرح انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ پہلے ائمہ اور مفسرین اور محدثین علم کے لیے میلوں بلکہ ہزاروں میل کا سفر طے کیا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک بٹن دبایا اور ڈھیروں ڈھیر کتابیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ ہم بس ایک بٹن دبایا اور ہماری مطلوبہ معلومات کا ایک پورا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔
कज़ालिका नुखरिजुल मौता, यानी बारिश के साथ मुर्दा जमीन की जिंदगी को आखिरत में मुर्दों को जिंदा करने की दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने पेश फरमाया है। इससे अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुदरत का अंदाजा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा जिससे लोगों के जिस्म इस तरह जमीन से उग पड़ेंगे जिस तरह सब्जी उगती है। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 2955 और इसके रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। ये तमाम खूबसूरत दलीलें, तमाम खूबसूरत नसीहतें अल्लाह ताला क्यों पेश कर रहा है? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम समझो, तुम अकल करो। और देखें, जब भी किसी को कोई पैगाम दिया जाता है, इल्म की बात दी जाती है, तो दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो शख्स जो उस पर अमल करेगा और बेहतरीन तरीके पर अमल करेगा, और एक वो होता है जो उसको नजरअंदाज कर देगा। इसी तरह अल्लाह की इस बारिश का फायदा उस जमीन पर होगा जो अल्लाह के हुक्म के ताबे होगी। मिसाल के तौर पर देखिए, अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खाबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। और जो शहर पकीज़ा है, इसकी खेती इसके रब के हुक्म से निकलती है, और जो खराब है उसकी खेती नाकिस के सिवा नहीं निकलती। इस तरह हम आयात को इन लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं जो शुक्र करते हैं। यानी पकीज़ा दिल की मिसाल पकीज़ा शहर की सी है, और खबीस दिल की मिसाल खबीस शहर की सी है। पकीज़ा दिल पकीज़गी को कबूल करेगा और पकीज़गी ही दूसरों को देगा, और खबीस दिल खबीस को ही लेगा और खबीस ही दूसरों तक पहुंचाएगा। पाकीज़ा शहर अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जड़ी बूटियां, अपनी अंगूरियां उगाएगा, और उसके बरअक्स जो खबीस है वो कुछ भी नहीं उगाएगा। अगर उगाएगा भी तो फजूल जड़ी बूटियां, खारदार जड़ी बूटियां। यही मिसाल है मोमन और काफर के दिल की। वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातहु। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म और हिदायत देकर भेजा है, इसकी मिसाल रहमत की इस बारिश की है जो एक जमीन पर बरसी। इसके जो हिस्से जरखेज थे उन्होंने पानी को जज़ब कर लिया और खूब घास और चारा उगाया। बाज हिस्से सख्त थे, उन्होंने पानी को रोक लिया, तो अल्लाह ताला ने उसके साथ लोगों को नफा दिया। चनाचे उन्होंने खुद भी पिया और पिलाया और खेतों को सराब किया, और उसका एक हिस्सा एक और टुकड़े पर बरसा जो महज चटियल मैदान थे। उन्होंने ना पानी रोका और ना कोई सब्जा उगाया। यही मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन को समझकर इससे दूसरों को फायदा पहुंचाया, और उस शख्स की जिसने ना उसके साथ सर ही उठाया, ना खुद समझा और ना अल्लाह की वो हिदायत कबूल की जो देकर मुझे भेजा गया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल इल्म में। बाब है इल्म सीखने और सिखाने की फजीलत में। तो क्या पता चला कि पाक दिल पाक शहर की तरह है और खबीस दिल खबीस शहर की तरह है। पाक दिल अल्लाह के हुक्म से अपनी अंगूरियां उगाता है, मतलब पाक दिल जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करता है, अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम की पैरवी करता है, और फिर उसके जरिए वो खुद भी फायदा हासिल करता है और दूसरों को भी फायदा देता है। जबकि इसके बरक्स खबीस दिल ना खुद अल्लाह के हुक्म पर झुकता है और ना ही वो दूसरों को कोई फायदा पहुंचा सकता है। सीधी सी बात है, जब कोई खुद नहीं सीखेगा तो उसने किसी दूसरे को कैसे सिखाना है। तो इसमें हमारे लिए पॉइंट का नुक्ता ये है कि हमें पकीज़ा शहर की तरह होना है, खबीस शहर की तरह नहीं। अपने दिलों की सरजमीन को वल बलदु तय्यब बनाना है, ताकि अल्लाह के अहकामात की जो अंगूरियां हैं वो उग सके और दूसरों को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी गौर करिए कि एक ही बारिश है, एक ही बारिश हर जगह पर बरसती है। वही बारिश फूलों की क्यारी पर बरसती है तो उससे खुशबू फैल जाती है, और वही बारिश जब किसी कचरे के ढेर पर बरसती है तो वहां पर बदबू फैल जाती है। कुरान वही है, उसको पढ़कर किसी को फलाह मिल जाती है और किसी की रियाकारी में अजाफा हो जाता है, किसी की
میں کسی کی خود ہی بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کو اعلیٰ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں عالم ہوں. کوئی اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے اور کوئی صرف اپنا نام کمانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے عالم بن جاتا ہے. ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، بارش سب جگہ پر ایک جیسی پڑتی ہے. مثال علم دیا جا رہا ہے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر طالب علم کو ایک جتنا، ایک جیسا. تو اس میں سے کچھ طالب علم ایسے ہیں جن کی صلاحیتیں خوب نکھر کر خوب سامنے آتی ہیں، وہ خوب محنت کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں، یعنی دیے ہوئے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں کی سرزمین کیسی ہے. کرنا کیا ہے؟ خود کو ایسی بارش سمجھنا ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتی ہے، دوسروں کی خیرخواہ بن جاتی ہے، مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے. مطلب کہ قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچ رہا، جو اس پیغام سے دور ہیں. آپ نے ان کے دلوں پر قرآن کی بارش کو برسانا ہے تاکہ ان کے دلوں میں ہدایت کی انگوریاں پیدا ہو سکیں. لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بارش کے ساتھ زمین کو زندہ کرنے کی مثال مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بیان فرمائی. اس کا مقصد کیا تھا؟ نصیحت حاصل کرنا. اسی لیے وہاں پر لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فرمایا، جبکہ اس آیت کا موضوع وحی الہی کا علم ہے. اس پر عمل اور دعوت کا فائدہ اٹھانا ہے جس پر شکر لازم ٹھہرتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، یعنی شکر کرنے والی قوم کے لیے. پوائنٹ بی نوٹڈ، بارش کے ساتھ زمین کو زندہ کرنے کی مثال کس چیز کے لیے دی گئی ہے؟ کس کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پھیر کر کھول کر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہاں پر دیکھیں، اب انبیاء کے جو قصے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آئیں گے. انبیاء کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور کچھ نے انکار کر دیا. پوائنٹ بھی نوٹڈ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ ناقص لوگ تھے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اوپر بیان فرمایا کہ ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک پاکیزہ جو ہدایت الہی اور اس کی برکات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے علم اور عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جو شر پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں. یہ لوگ ہدایت کی بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹا جھاڑیاں اور کانٹے بن کر نکل آتے ہیں. اور ان کے دلوں کی زمین چونکہ شور والی ہوتی ہے اس لیے ان پر رحمت کی بارش فائدہ بالکل بھی نہیں دیتی. اس کے بعد اب یہاں سے تاریخی شاہد کے طور پر پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے گویا تاریخی ثبوت پیش کیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ دو ہی قسم کے چلے آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی مرسل تھے جو مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے، جیسا کہ حدیث شفاعت کبریٰ یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 4712 4712، اور بعض اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح میں مذکور بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نیک لوگوں کے نام تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان کے نام پر ان کے نام رکھ دو. یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی اور علم مٹ گیا تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4920. تاریخی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح عراق میں آباد تھی. اس کا زمانہ 3700
تا 2800 قبل مسیح ہے، مگر اس زمانے کی صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ سب سے پہلے شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی تھی، یعنی جو بت پرستی کا رواج ہے وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی عبادت کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں نہ ڈال دے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بشارت دینے والے یعنی خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج دیے تاکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی تاکہ جن کاموں میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی حضرت آدم کے بعد پہلے تو تمام امت جو تھی وہ توحید پرست تھی، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم اتنی نافرمان اور سرکش تھی کہ سوائے چند کے سب نے ان کی تبلیغ کا انکار کر دیا، ان کی دعوت کا انکار کر دیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت دیتے، واعظ و نصیحت کرتے، انہیں تبلیغ کرتے، لیکن ان پر ان کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں تھا ہوتا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے واعظ اور نصیحت سن کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، بڑی ہی سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور حضرت نوح علیہ السلام ایک لمبے عرصے تبلیغ کے بعد آخر کار اس مقام پر آ پہنچے کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ غور کرنا ہے آپ نے اس پر، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کس بات پر؟ ابھی بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام دعا کریں گے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی آگاہ کر رہے ہیں کہ اب تم نے کسی کی سفارش نہیں کرنی۔ بس حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم جب آپ کے پاس سے گزرتی، آپ کو دیکھتی کہ آپ لکڑی کے تختے ایک دوسرے کے ساتھ کیلوں سے ٹھوک ٹھوک کر کشتی بنا رہے ہیں، تو قوم مذاق اڑاتی کہ تانے دیتی کہ اب دیکھو دیکھو، کل تک تو یہ بڑا تبلیغ کرتا تھا، بڑا معلم بنا ہوا تھا، آج ایک ترخان بنا ہوا ہے، ایک بڑائی بنا ہوا ہے، کشتی تیار کر رہا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے کہ میں تو کشتی میں بیٹھ کر بچ جاؤں گا اور باقی ہم سب کو وہ ڈبو دے گا۔ اور خوب ہنستے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کشتی تو بنا لو گے، پر دریا کہاں سے لاؤ گے؟ سمندر کہاں سے ملے گا تمہیں؟ اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ یعنی جتنا بھی ممکن ہوتا ہر ممکن طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے، لیکن کیا ہے کہ حضرت نوح اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، ان کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام میں مشغول ہے۔ جب دیکھیں کہ کشتی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے اہل والوں کو اور ان لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ ایسا پانی برسا، ایسا پانی بڑھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا تو اس کشتی میں ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا
کہ اے میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اس طوفان سے، آج اس بارش سے، اس پانی سے تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹا نافرمان تھا، سرکشی پر اتر آیا اور کہنے لگا میں ہرگز آپ کی کشتی پر سوار ہونے والا نہیں، میں عنقریب پہاڑوں پر پناہ لے لوں گا اور وہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے، اس بارش سے، اس سیلاب سے بچا لیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ بیٹے نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم غالب آ گیا اور بیٹا غرق ہو گیا۔ اب دیکھیے کیسی بے بسی ہے کہ ایک پیغمبر کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے، پانی میں غرق ہو رہا ہے اور پیغمبر بے بس ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اگر کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضرور بچا لیتے۔ تو کیا پتا چلا مشکل کشا کون ہے، زندگی موت پر قادر کون ہے، بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اتنا پانی کے تھمنے کا نام ہی نہیں تھا لے رہا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش سب کے سب اس پانی میں فنا ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا ٹھہری۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے اپنا سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی باقی بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح سے بچنے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر اتری، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو طوفان سے بچ گئے تھے، حام، سام اور یافس۔ اب یہاں پر مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرہ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی کی باز گشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی جو شرق اوسط اور مشرق کے قریب رہتے ہیں۔ یہی ہے جنہیں قوم عاد کہا جاتا تھا، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب حضرت ہود نے توحید کی تبلیغ کی، لوگوں نے انکار کیا تو وہ وہاں سے چلے گئے، تو پھر قوم عاد پر عذاب آیا۔ کچھ بچے کھچے جو لوگ رہ گئے تھے ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے، جو بعد میں قوم سمود کہلائے، اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر وہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے انہوں نے۔ یہ علاقہ عقبہ کا علاقہ ہے، یہاں مدین کے لوگ آباد تھے۔ پھر اس قوم نے بھی کفر کیا اور انکار کر دیا تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بحرائے مردار ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ یہاں امورا نام کی ایک بستی تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد انہی علاقوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور پھر اس کے بعد جو یافس ہے ان کی نسل چین میں آباد ہے۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ، جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا تو اس کے اچھے لوگ بچ جاتے اور برے لوگ جو تھے وہ تباہ و برباد ہوتے، مٹا دیے جاتے۔ پیغمبر بچے کھچے لوگوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے اور ایک نئی جگہ پر جا کر ایک نئی بستی تعمیر کرتے اور ایک نئی جگہ پر آباد ہو جاتے۔ پھر جب وہ لوگ سرکشی کرتے تو ان لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور جاری رہے گا۔ آج کل بھی تو دیکھیں نا، یہ کرونا وائرس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی کا سبب ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ بدعات، رسم و رواج، بے حیائی اور معاشرتی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو جب کسی قوم کے اندر نافرمانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، بے حیائی عام ہونے لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے اسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اپنا اندیکھا لشکر مسلط کر دیتا ہے تاکہ قوم کو سیدھے راستے پر لایا جا سکے۔ تو یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن ہمیں اللہ کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ ہم خود کو اللہ کے لیے لاک ڈاؤن کر لیں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں، اللہ کے سامنے عاجزی کر لیں اور گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کر لیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی تبلیغ دی اور انہیں کس طرح توحید پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔
قال الملأ من قومه इन्ना लनराक फी दलालिम मुबीन। इसकी कौम में से सरदारों ने कहा, बेशक हम यकीनन तुझे खुली गुमराही में देख रहे हैं। खुली गुमराही में इसलिए कि अपने आबाई दीन को छोड़कर हमें एक नए दीन यानी तौहीद की तरफ दावत देना शुरू कर दी है। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में ये बात कुरान में बहुत नुमाया और बहुत वाज़े तौर पर बयान फरमाई है कि उनकी दावत तौहीद और उनकी मुखालफत करने वालों में जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तबका यानी बड़े उमारा का जो तबका है वो पेश पेश रहा, क्योंकि इनकलाबी दावत का पहला निशाना यही लोग बनते हैं। इन्हीं लोगों को अपने असूलों से मुंह मोड़ना, अपने असूलों को तोड़ना, अपने रस्म और रिवाजों को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। वक़ाला या कौमी लैसा बी ज़लालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उसने कहा, है मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं और लेकिन मैं जहानों की तरफ से भेजा हुआ हूँ। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके साथ कुफर किया, उनकी दी हुई तालीम को झुटलाया, उनकी हर बात को, उनके हर पैगाम को रद्द किया और कहा कि हम तुम्हें एक जाहिल और बेवकूफ़ इंसान समझते हैं। नाउज़बिल्ला उन लोगों की यानी उनके सरदारों की अकल और समझ में ये बात आती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो गुमराह हैं, गुमराही पर हैं, इसलिए उन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर एक नया दीन ईजाद कर लिया है और एक नए दीन की दावत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जिन्हें हम और हमारे आबाओ अजदाद पूजते रहे हैं, जिनकी इबादत करते रहे हैं, उन सब को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लग जाएं। तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते थे कि आप गुमराह हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनकी बात का बुरा मनाए बिना, सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए, बिल्कुल भी घबराए बिना उन्हें कहते, क़ाला या कौमी लैसा बी दलालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। ए मेरी कौम, इसने कहा यानी नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं और लेकिन मैं जहानों के रब की तरफ से भेजा हुआ हूँ। यानी बड़े सब्र के साथ, बड़े ज़ब्त के साथ कौम से कहते, मेरी कौम, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई गुमराही नहीं है, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं तो वो करता हूँ जो अल्लाह मुझे हुक्म देता है। मैं खुद से तुम्हें कुछ नहीं कहता, सिर्फ वही कहता हूँ जो मुझे अल्लाह हुक्म देता है। पॉइंट बी नोटेड, रसूलों की जिंदगी लोगों की खैर खाही के लिए होती है। वो अजर से बेनियाज होकर लोगों को एक अल्लाह की दावत देते हैं। इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता यह है कि हम भी बिना किसी फायदे के अल्लाह ताला के दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते रहें, दूसरों की खैर खाही करते रहें, दूसरों को नसीहत करते रहें। उबल्लिगुकुम रिसालति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ और अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, क्योंकि मेरी तरफ तो वही आती है और तुम्हारी तरफ वही नहीं आती और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही मैं कोई जाहिल और गुमराह हूँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। मेरी तरफ अल्लाह ताला के पास से वही आती है और मैं तुम लोगों को वही कहता हूँ जो मुझे नसीहत की जाती है और मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ। अवा अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुनज़िरकुम व लितत्तक़ू व लअल्लकुम तुरहमून। और क्या तुमने अजीब समझा या ताजुब समझा कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से तुम में से एक आदमी पर एक अजीम शान नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए और ताकि तुम बच जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। कौम बदतमीजियां कर रही है, सरकशियां कर रही है, जुमले कस रही है, मजाक उड़ा रही है और पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, बड़े ज़ब्त के साथ, बड़े सब्र के साथ अपनी कौम को प्यार से समझाते हैं। कौम बदतमीजी पर बदतमीजी करती जा रही है और हजरत नूह को देखिए, वो या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, कितने प्यार के साथ उन्हें समझाए जा रहे हैं। आवा अजीब तुम अन जाअकुम ज़िक्र। पूरी काफिर कौम का इतराज सिर्फ यही था कि हमी में से कोई इंसान एक रसूल कैसे हो सकता है। बकौल उनके कि जो रसूल है वो तो किसी फरिश्ते को होना चाहिए था, कोई इंसान रसूल कैसे हो सकता है। जैसा कि आजकल के भी कई कलमागू कहते हैं ना कि जो नबी हो वो इंसान कैसे हो सकता है। पॉइंट भी नोटेड, दोनों की असल मुश्किल एक ही है।
नूह अलैहिस्सलाम का जवाब भी यही था कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है कि अल्लाह ताला ने तुम में से एक आदमी के जरिए से तुम्हारी तरफ नसीहत भेजी ताकि वो नमूना बने, ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम्हें अल्लाह से डराए। किस लिए? ला अल्लाकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। पॉइंट बी नोटेड। अल्लाह ताला की नसीहत का मकसद क्या है? रहम करना। फरिश्ते या किसी और मखलूक को भेजने से यह मकसद पूरा नहीं था हो सकता। वाली तत्ताकू वला अल्लाकुम तुरहमून, इसमें इशारा दिया गया है कि अंबिया की दावत जो कबूल कर लेते हैं वही तकवा वाले दिल हैं। यानी अंबिया की दावत को कबूल करना दिल का तकवा होता है और यही तकवा आखिरत में अल्लाह की रहमत का सबब बनेगा। तो इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि अल्लाह का हुक्म मानना है, अंबिया की लाई हुई तालीम यानी कुरान को पढ़ना है, उसकी तालीमात पर अमल करना है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल भी करना है ताकि दिलों का तकवा हासिल हो सके और यही तकवा हमारे लिए हमारी आखिरत में अल्लाह की रहमत का सबब बनेगा। अब पैगंबर तालीम दिए जा रहे हैं, रसूल तालीम दिए जा रहे हैं, कौम जुटलाई जा रही है, तो फिर इसके सिवा और क्या चारा रहता है? फ़कज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि वअग़रक़ना allज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन आमीन। फिर उन्होंने उसे झुटला दिया तो हमने उसे और उन लोगों को जो कश्ती में उसके साथ थे बचा लिया और उन लोगों को गरक कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, यकीनन वो अंधे लोग थे। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु, आखिरकार मोमनों को अल्लाह ताला ने उस कश्ती में बिठाकर, जिसे हम बहरी जहाज भी बोल सकते हैं, अल्लाह ताला ने नजात दे दी और उनके मुखालफीन को हलाक कर दिया। अहले तारीख का कहना है कि तूफान नूह का तखमीनी साल 3200 कबल मसीह है। बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का ये सफीना 3 मंजिला था, यानी जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज था, जो कश्ती थी, वो 3 मंजिला थी। तूल 300 हाथ, अर्ज 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ। लेकिन इन बातों की कोई दलील नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये बात सच है। तौरात के बयान के मुताबिक ये जहाज तकरीबन 5 माह चलता रहा। हमारे पास इस बात की तस्दीक या तकजीब के लिए भी कोई दलील नहीं है, कोई जरिया नहीं है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में और मुख्तलिफ पहाड़ों पर एक कदीम और जबरदस्त तूफान के आसार अब भी पाए जाते हैं। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, अंधे लोग, यानी उनका अंधापन क्या था कि वो हक को ना देखते थे ना कबूल करने के लिए तैयार थे। तो पॉइंट बी नोटेड। अंधे कौन हैं? दिलों का अंधापन क्या है? इसमें हमारे लिए अमल का नुक्ता क्या है कि हक पर डटे रहना है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है। अल्लाह ताला हमेशा हक वालों को बचा लेता है, इसलिए अल्लाह ताला हक पर डटे रहने वालों को बचा लेगा। करना क्या है? हमने सब्र का मुजाहरा करना है और अपनी दावत में कमी नहीं आने देनी, हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, दीन के मामले में, दीन की दावत के मामले में लोग कितनी ही बातें क्यों ना करें, किसी की बात की परवाह नहीं करनी, किसी की बात का बुरा नहीं मानना, बस आगे बढ़ना है और अल्लाह के दीन की तालीम, अल्लाह के दीन का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तकून। और आज की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम नहीं डरते? यहाँ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी आद का किस्सा है। व इला आदिन अखाहुम हुदा, आद अरब की एक कदीम तरीन कौम थी जो जनूबी अरब में आबाद थी। कुरान के मुताबिक उनका मस्कन अहकाफ का इलाका था, जो हिजाज, यमन और उमान के दरमियान वाक़या है और अब रबा खाली के नाम से मशहूर है। यमन का शहर खिज़र मौत उनका पाया तख्त था। उनका नसब यूं बयान किया जाता है, आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नू, बहवाला इब्ने कसीर, मगर इसकी सेहत अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम यानी आद, कुरान में आदे इरम या आदे उला के नाम से मज़कूर है। खिज़र मौत के नज़दीक एक मुकाम पर हूद अलैहिस्सलाम की कब्र बताई जाती है।
مگر ملا قاری انہوں نے الموضوعات میں لکھا ہے کہ انبیاء میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کے سوا کسی نبی یا صحابی کی قبر کا کوئی صحیح علم نہیں ہے۔ اخاہم یہاں بھائی سے مراد دینی بھائی ہے، ویسے نسلی اعتبار سے ہود نوح کے پوتے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ عاد اولا ہیں، یہ جنگل میں ستونوں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے قوی طاقتور لمبے چوڑے قد کے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ قوی کون ہے۔ کیا انہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا یقیناً ان سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہے؟ وہ ہماری آیتوں سے انکار کر بیٹھے۔ ان کے شہر یمن میں احقاف تھے، یہ ریتلے ٹیلے کے پہاڑ تھے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا، بے شک ہم یقیناً تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً تجھے جھوٹوں میں سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک آباء و اجداد کی تقلید میں شرک کرنا اور دوسری خرافات اختیار کرنا عقل مندی تھی، اور ان کی مخالفت ان کے نزدیک بے وقوفی تھی۔ ذرا آپ خود کو لے کر دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسی بات کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کا بیہیو کیسا ہوگا؟ آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیے بنا صبر اور تحمل کے ساتھ انہیں کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، اور لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اس کی وضاحت پیچھے بھی میں نے کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر، کہ جب قوم ان کو جھٹلاتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے اور انہیں بے وقوف کہتی ہے، ضلالت اور گمراہی پر کہتی ہے، تو پیغمبر بڑے صبر کے ساتھ انہیں کہتے ہیں کہ نہ تو ہم بے وقوف ہیں اور نہ ہی ہم گمراہ ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں تمہارے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اصل مخلص وہ ہے جو ہمیشہ خلوص اور خیر خواہی سے کام کرتا رہے اور خلوص اور خیر خواہی ہی دکھاتا رہے۔ امین اس لیے کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ مخلص کون ہے؟ مخلص کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر وہی بات کرتے ہیں، اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار اور خیر خواہ ہوں، اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر عظیم الشان نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی تمہیں قوی اور زبردست قوت والا بنایا، زبردست طاقت والا بنایا، اور قوم نوح کے بعد ایک زبردست قوم کی حیثیت سے تمہیں زمین میں آباد کر دیا۔ اب یہاں پر خلفاء سے مراد یہی خلیفہ مراد ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم نوح کے وطن عراق میں ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کے قد و قامت میں پھیلاؤ کے متعلق اللہ تعالی نے خود شہادت دی ہے، فرمایا اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، الفجر کی آیت نمبر 8 ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ یعنی ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، اور یہ کہ عذاب کے بعد وہ یوں گرے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے گرے ہوئے تنے۔ بعض علماء تفسیر نے قوم عاد کی جسمانی قوت اور ان کی قد و قامت کی لمبائی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب روایات نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ان کی قوم کا لمبا آدمی 100 ہاتھ کا اور سب سے چھوٹے قد کا 60 ہاتھ کا ہوتا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کا ایک آدمی اتنے بڑے پتھر کو اٹھا لیتا تھا جسے ہمارے زمانے کے 500 آدمی بھی ہلا نہیں سکتے۔ مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو उसकी सूरत पर पैदा फरमाया कि उसका तूल 60 हाथ था। फिर उसके बाद से अब तक ये मखलूक घटती रही। यानी ये जो हदीस है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा की, बुखारी शरीफ की ये हदीस है, हदीस का नंबर है 6227। ये हदीस उनकी इन रवायात का रद्द करती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद सबसे ज्यादा लंबा था और वो 60 हाथ थे, और उसके बाद लोगों के कद मुसलसल घटते हैं, बढ़ते नहीं। तो फिर ऐसा नहीं है कि कौमे आद का कद उनसे ज्यादा हो, वल्लाहु आलम। इसलिए कौमे आद के मुतल्लक इस किस्म की कहानियों पर, इस किस्म की रवायात पर एतमाद करना जायज नहीं है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर सही है कि आज के लोग गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत और कदो कामत रखते थे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले और नहायत सख्त गीर किस्म के थे, जैसा कि सूरत शुअरा की आयत नंबर 123 और 134 में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, और इसी तरह सूरत हामिम सजदा की आयत नंबर 15 में भी अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया है। पॉइंट बी नोटेड, कौमों पर अजाब क्यों आते हैं? कौमों पर अजाब इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका अकीदा खराब होता है, वो तौहीद को छोड़कर शिरक करते हैं और दूसरी माशरती बुराइयों में भी पड़ जाते हैं, और फिर मुख्तलिफ नाम रखकर दूसरों की इबादत करने लग जाते हैं। क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुम व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतुमूहा आंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। इसने कहा, यकीनन तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से भारी अजाब और गजब आ पड़ा है। क्या तुम मुझसे उन नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनकी कोई दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई? तो इंतजार करो, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। जिस तरह कौमे नूह के एक बुत थे, वद, स्वा, यऊक, यगूस, नसर, उसी तरह कौमे आद के भी बुत थे। कौमे आद के बुतों में जो सबसे मशहूर थे उनमें था समद, समूद और हबा। इनकी इस डटाई के मुकाबले में, इनकी इस सरकशी के मुकाबले में पैगंबर रसूल ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह का अजाब और उसका गजब साबित हो चुका है। यानी अब तुम पर अल्लाह की नाराजगी जो है वो आएगी। रिजसुन से मुराद रिजज यानी अजाब है। नाराजगी और गुस्से के मायने भी यहाँ पर मुराद लिए जा सकते हैं कि तुम इन बुतों की बाबत मुझसे झगड़ा करते हो जिनके नाम तुम लोगों ने खुद रख लिए हैं, जिनकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। ये महज पत्थर के टुकड़े जिन्हें तुम रब मानते हो और अल्लाह के मुकाबले में उनकी इबादत करते हो और उन्हें अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। तो जब वो ये कहते कि तुम हमारे बुतों की मुखालफत करते हो, तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, तो पैगंबर कहते कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करते हो, खुद साख्ता नाम तुम लोगों ने खुद से कर लिए हैं। डरना तो तुम्हें चाहिए कि तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील ही नहीं है। मतलब ये कि किसी को बारिश का, किसी को हवा का, किसी को दौलत का और किसी को बीमारी का खुदा कहते हो, हालांकि इनमें कोई भी हकीकत नहीं, ये सिर्फ नाम ही है, इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है, ये तुमने खुद गाड़ रखे हैं। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी। और कहीं पर भी ये नहीं फरमाया कि मैंने अपने मामलात में, अपने इख्तियारात में फलां फलां को भी अपने साथ कुछ इख्तियार दे रखा है या कुछ इख्तियार उनकी तरफ मुंतकिल किया है, और फलां को मुश्किल कुशा, फलां को गंज बख्श, फलां को गौसे आजम, फलां को दस्तगीर और किसी को दाता बनाया है। ये और इस किस्म के जितने भी अलकाब लोगों ने गढ़े हैं वो खुद ही गढ़ लिए हैं और फिर उनको बाद में बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर दिया है जो शिरक की वजह बने हैं। खुद साख्ता माबूदों को जिनके लिए तुम अल्लाह के साथ मुकाबिल उतरे हुए हो, तो अब अगर आप मुकाबले पर उतर ही आए हो तो फिर मुंतजिर रहो, हम भी इंतजार करते हैं। तुम्हें मालूम हो जाएगा, तुम्हें लग पता जाएगा कि मकबूल बारगाह यानी अल्लाह के यहाँ कौन मरदूद है और कौन अल्लाह के यहाँ बाइज्जत है, कौन अजाब का मुस्तहिक होगा और कौन अजर के काबिल होगा। और आखिर हमने अपने नबी और उसके साथियों को जो उसके साथ ईमान लाए नजात दी और काफरों की जड़ काट दी। इसमें हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है कि कहीं हम लोगों ने भी तो गंज बख्श, गौसे आजम, मुश्किल कुशा, गरीब नवाज इस तरह के कोई नाम तो नहीं अपने लिए गाड़ रखे,
کچھ اپنے لیے ہم نے ایسا کوئی نام وغیرہ تو نہیں سوچ رکھا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی کیفیت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا. مثال کے طور پر آپ سورۃ قمر کی آیت نمبر 18 تا 20 دیکھ لیں. انشاءاللہ وہیں پر جب چلیں گے تب اس پر بات ہوگی. اور سورۃ زاریات کی آیت نمبر 41 اور 42 اور سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 8 یعنی 6 سے 8 تک. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان خیز آندھی چلائی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی. وہ آندھی اس قدر تند و تیز تھی کہ جس چیز پر سے گزرتی اسے چورا کر ڈالتی، حتیٰ کہ اس نے انہیں پٹک پٹک کر ہلاک کر ڈالا. ان کی لاشیں اس طرح دکھائی دیتی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات پر اس کی تصریح فرمائی ہے کہ عاد اولا کا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑا. جس طرح کہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 8 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو کیا تو ان میں سے کوئی باقی بھی رہنے والا دیکھتا ہے؟ یعنی عرب مورخین نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کو عرب بعیدہ یعنی ہلاک ہو جانے والوں میں شمار کیا. صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس عذاب سے محفوظ رہے. بقول بعض ان کی نسل عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہے اور بعض آثار قدیمہ سے ان کے متعلق معلومات بھی ہمیں ملتی ہے. پوائنٹ بی نوٹڈ. جب قوم اللہ کے مقابلے میں بڑی بنتی ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا. نبی اس قوم میں سے ہوتا ہے تاکہ انہی کی زبان میں ان کے ساتھ بات چیت کر سکے. دوسرا انہی میں پلا بڑا ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ وہ ایک نیک اور امانت دار شخص ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ. سمود کا شمار بھی عرب کی قدیم قوموں میں سے ہوتا ہے. عاد کے بعد سب سے مشہور قوم یہی ہے. اسی بنا پر بعض نے اسے عاد ثانیہ بھی کہا ہے. ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے مشہور ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا نام سمود پڑا، کیونکہ سمد کہتے ہیں قلیل پانی کو. مدینہ اور تبوک کے درمیان شام کو جانے والی شاہراہ پر ایک شہر مدائن صالحہ کے نام سے مشہور ہے. یہی قوم سمود کا صدر مقام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیری کاموں کے بارے میں سورۃ شعراء میں بھی ذکر فرمایا ہے. وہاں اب بھی بہت بڑی تعداد میں یعنی کہ اچھی خاصی تعداد میں عمارتیں پائی جاتی ہیں جو سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھی، اور ان کے ارد گرد بہت بڑا وسیع میدان ہے جہاں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ حجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے. لوگوں نے ان کے کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے. اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو ہانڈیاں گرا دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے حضرت صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2980۔ وہ کنواں اب بھی موجود ہے مگر خشک ہو چکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر میں اترے تو خطبہ دیا، فرمایا لوگو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات یعنی کہ معجزات طلب مت کیا کرو۔ دیکھو صالحہ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے تو وہ اس پہاڑی درے سے آتی اور ان کا پانی پیتی، جس دن اس کے پانی پینے کی باری ہوتی، اور وہ اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے جتنا پانی سے سراب ہوتے تھے۔ جس پہاڑی سے وہ اونٹنی بطور معجزہ کے برآمد ہوئی تھی اس میں اب تک شگاف موجود ہے۔ ابن کثیر نے اس چٹان کا نام القاتبہ لکھا ہے، مگر ہزاروں برس گزرنے کے بعد کسی پختہ دلیل کے بغیر کسی شگاف کو اونٹنی برآمد ہونے کی جگہ قرار دینا اندھیرے میں تیر چلانے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حافظ بغوی رحمہ اللہ نے ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود۔ اس سے آگے مزید بیان کیا جاتا ہے: آصر بن ارم بن سام بن نوح۔ سمود کے دو بھائی اور بھی تھے جن کے نام پر تسم اور جدیس دو قبیلے مشہور ہیں، مگر اس زمانے کے انساب کا درست ہونا یقینی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی معتبر ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مشرقی کنارے پر حضرت صالح علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اور اسی خطے میں اسی جزیرے کے اندر جبل موسیٰ کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا نقش قدم بھی معروف ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کی قبر معلوم نہیں، اور نقش قدم بنانے میں تو دیر ہی نہیں لگتی۔ ہاں کوئی پختہ ذریعہ علم ہو تو پھر الگ بات ہے، اور وہ یہاں پر موجود نہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت اور اطاعت کی اور فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو جادو زدہ، سحر زدہ اور اپنے جیسا انسان کہہ کر جھٹلا دیا۔ انہوں نے انہیں نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہیں نبی تبھی تسلیم کریں گے جب تم کوئی ہمارے لیے معجزہ پیش کرو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی۔ قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ اونٹنی کیسے نمودار ہوئی، مگر تاریخ اور تفاسیر میں ہے کہ پہاڑی چٹان پھٹی اور اس میں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بہت بڑا اور دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر ان کے بدماشوں نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 لوگ جو بہت ہی بدتمیز، بد تہذیب اور بدماش قسم کے تھے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مار کر انہیں شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی تفصیل سورۃ نمل میں انشاءاللہ آئے گی۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ہی ڈالا، پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ناقۃ اللہ، اگرچہ تمام اونٹنیاں بلکہ ساری کائنات ہی اللہ مالک الملک کی ہے، مگر اس اونٹنی کو خاص طور پر اللہ کی اونٹنی قرار دے کر اس کی عظمت اور معجزانہ شان کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسے کہ تمام گھر اللہ کی ملکیت ہونے کے باوجود بیت اللہ اسی کو کہا ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی اگر اسے ستایا یا اسے زخمی کیا یا اسے پریشان کرنے کی کوشش کی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قَصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں آگ کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو، سو اللہ کی نعمت یاد کرو
اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے دھنگا مت پھیلاؤ۔ تتخذون من سہولها قصورا، یعنی ہموار علاقہ ہو تو اینٹوں سے عالیشان محل بنا لیتے ہو، اور پہاڑ ہو تو انہیں کھود اور تراش کر سردی، گرمی اور طوفان سے محفوظ مکان بنا لیتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ تم میدانوں میں محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش لیتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد برپا مت کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إن بما أرسل به مؤمنون۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہا جو کمزور گنے جاتے تھے، ان میں سے انہیں کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، ان کا یہ پوچھنا اپنے تکبر کے اظہار اور طنز کے لیے تھا۔ ان بما ارسل بہ مؤمنون، یعنی ہمیں نہ صرف ان کے رسول ہونے پر یقین ہے بلکہ ان کے دیے ہوئے ایک ایک حکم کے صحیح ہونے پر بھی یقین ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یقین کرنا تھا وہ استقامت دکھاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، اور جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، غرور کرنے والے، خود کو بڑا سمجھنے والے، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، نیچا سمجھنے والے۔ دیکھیے آج کے معاشرے میں بھی لوگ طاقت، مال اور علم کے غرور میں کفر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے علم کے گھمنڈ میں صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم بہتر جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، اور ہمیں سب پتہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح حق کے راستے سے، صحیح حق کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں اور صحیح حق کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اپنے اسی گھمنڈ کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اور کیا کیا؟ اس کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور انہوں نے کہا اے صالحہ لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ ان سرکش اور متکبر لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی ٹخنے کے اوپر سے، پٹھے جس کو بولتے ہیں۔ جب وہ کاٹ دیے گئے تو وہ کھڑی نہ رہ سکی، گر گئی اور زخمی ہو گئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی، آپ گھبرائے ہوئے بھاگے بھاگے موقع پر پہنچے، دیکھا کہ اونٹنی بے جان پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور فرمایا بس اب 3 دن میں تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ بدھ کے دن ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اور کوئی عذاب نہ آیا، اس لیے وہ اس پر اترانے لگے، اور ان مفسدوں نے ارادہ کر لیا کہ آج شام کو صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ اگر واقعی ہم ہلاک ہونے والے ہوئے تو پھر یہ کیوں بچا رہے؟ اگر ہم پر عذاب نہیں آتا تو بھی آئے روز کی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ علماء تفسیر نے اس بدبخت کا نام جو سب سے بڑا تھا قدار بن سالف لکھا ہے، واللہ عالم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، اول سے آخر تک سارے کے سارے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ مہلت دی گئی تھی 3 دن کی، مہلت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا، یعنی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں، ان کے سوا باقی ساری قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ ان میں صرف ایک شخص جس کا نام ابو رغال ان دنوں حرم میں مقیم تھا وہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب وہ حرم چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوا
تو وہ بھی ہلاک ہو گیا اور راستے میں دفن کر دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ راستے سے گزرنے والے اس کی قبر پر سنگ باری کرتے تھے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے 463 نمبر پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا۔ پوچھا گیا وہ کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو رغال تھا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے پکڑ لیا۔ یہاں اس صورت میں رجفہ یعنی زلزلے کا ذکر ہے، سورۃ ہود میں صیحہ یعنی چیخ کا ذکر ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اس قوم پر دو طرح کا عذاب آیا تھا، اوپر سے صیحہ یعنی چیخ اور نیچے سے زلزلہ، یا وہ خوفناک آواز یعنی چیخ زلزلے ہی کی تھی، جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ زلزلے کے ساتھ خوفناک قسم کی آواز بھی آتی ہے۔ جاسمین، یہ جسوم ان سے اسم فاعل ہے، یعنی انسان اور پرندوں کے لیے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں اونٹوں کے لیے بروکن ہوتا ہے، یعنی سینے کے بل گرنے والے یا اپنی جگہ سے ہل نہ سکنے والے، یعنی وہ اپنے گھٹنوں پر منہ کے بل گرے ہوئے تھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی حرکت باقی نہیں رہی تھی، یعنی سب کے سب ہلاک ہو چکے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تو وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، یہ ایک قسم کا خطاب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرکوں کے جو قتل ہوئے تھے ان کے بارے میں کیا تھا۔ دوسرے تمام انبیاء کے ذکر میں رسالت ربی یعنی جمع کا لفظ ہے، اور یہاں رسالت ربی واحد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی معجزہ تھا، یعنی اونٹنی۔ واللہ اعلم۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے تو ہمدردی کی انتہا کر دی، اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اور تمہاری خیر خواہی میں کسی قسم کی میں نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، لیکن افسوس کہ تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہی تم نے حق کی پیروی کی اور نہ اپنے خیر خواہ کی بات مانی، بلکہ اسے اپنا دشمن سمجھا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باحفاظت نکل آئے تو لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود قوم کے ایمان نہ لانے پر عراق سے ہجرت اختیار کر لی، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف مبعوث کیا، جو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا اور نہایت ہی آباد اور زرخیز تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کہ بھتیجے تھے، نسل کے اعتبار سے سامی تھے۔ لوط علیہ السلام حران بن آزر کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ آپ ہی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور پھر آپ ہی کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کی قومیں تباہ کی گئی تھی، یعنی سدوم اور عمورہ اس وقت کے تجارتی مراکز تھے، بہت ترقی یافتہ شہر تھے۔ ان کو وہاں کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں اور آس پاس کے لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا، نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، جن میں ایک بہت بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی۔ انکم لا تاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ انکم لا تاتون الرجال، چھوٹے یا بے ریش لڑکوں کی بجائے مردوں کا لفظ ان کے فعل کی قباحت کے مزید اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ فعل بات تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔
جیسا کہ اسے پہلی آیات میں ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یعنی تم دوہرے مجرم ہو، ایک اس بد فعلی کی وجہ سے، دوسرے اس فعل بد کا آغاز کرنے کی وجہ سے۔ اب قیامت تک اس جرم کے ہر مرتکب کا گناہ تمہارے کھاتے میں جائے گا، یعنی قوم لوط کی گردن پر۔ اور دوسرے نمبر پر ہے شہوۃ من دون النساء، یہ ان لوگوں کا تیسرا جرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش نفس پوری کرنے کے لیے بیویاں بنائی ہیں، انہیں چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت کے مسیخ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر بیویوں سے حاجت پوری کرنے میں خواہش نفس پوری کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی حکمتیں وابستہ ہیں، جیسے کہ اولاد کی طلب، گھر کی رونق، دلی سکون، میاں بیوی، اور پھر میاں بیوی کی باہمی دوستی اور محبت، ایک دوسرے پر رحم اور شفقت۔ تو کیا پتہ چلا کہ خواہش نفس بیویوں سے پوری کرنا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور نبی کی سنت ہے۔ پوائنٹ بی نوٹڈ، بیویوں کے ساتھ خواہش نفس پوری کرنے میں کون سی حکمتیں وابستہ ہیں؟ اولاد کی طلب، گھر کی رونق، دلی سکون، میاں بیوی کی باہمی دوستی اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم، محبت اور شفقت۔ اس کے برعکس تمہارا مردوں کے پاس جانا صرف خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ہے، جو کہ نہایت ہی گندی اور کمینی فطرت ہے۔ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، یعنی تم نے اس برے بد خبیث فعل کی وجہ سے اپنی بیویوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ تم تو اپنے آپ پر بھی زیادتی کر رہے ہو اور ان مردوں پر بھی جن سے یہ فعل کرتے ہو، اور ان عورتوں پر بھی جو کہ تمہاری بیویاں ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اس عمل کا نتیجہ تمہاری بیویوں پر کیسے ظاہر ہوگا، کیا ظاہر کرے گا۔ ان کی کچھ اور زیادتیوں کا ذکر بھی ہے جو کہ سورۃ العنکبوت میں آئے گا انشاءاللہ۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو عام کر دیا جائے، مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو برا نہ سمجھا جائے، جرم نہ سمجھا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے تمام وسائل، تمام ذرائع اور تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے کفار کی اللہ تعالیٰ سے علانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا قانون آسمانی عذاب کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دینا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 14 قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک صاف بنتے ہیں، یعنی انہیں اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ پاک باز قسم کے لوگ ہیں۔ ان پاک باز لوگوں کا ہم گناہگار لوگوں کے ساتھ رہنا بھلا کیا تک بنتا ہے، یعنی پاک اور ناپاک لوگ ایک جگہ پر کیسے رہ سکتے ہیں۔ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو بڑا پاک اور بڑا صاف سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بطور تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے لیے طنز کے طور پر بولی تھی، اور ان کا جرم کیا بتایا کہ وہ گندگی میں آلودہ ہونے کا جرم کیوں نہیں کرتے۔ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یتطہرون باب تفعیل سے ہے جس کا ایک معنی تکلف بھی ہے۔ اس صورت میں ان کا کہنا طنز کے ساتھ بہتان بھی ہے کہ یہ لوگ پاک باز بنتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ پاک باز نہیں ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ یعنی ہم نے حضرت لوط اور اس کی فیملی یعنی اس کے گھر والوں کو بچا لیا، کیونکہ اس بستی میں یہی ایک واحد گھر تھا جو مسلم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا۔
اور باقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ الا امرأتہ کانت من الغابرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم نے تمہاری بیوی کی خیانت اور کفر کی وجہ سے اس کا پیچھے رہنا طے کر دیا ہے۔ وہ ان لوگوں میں رہ گئی جو لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے تھے بلکہ اپنے علاقے ہی میں رہے، ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ بھی ان کے ساتھ تباہ ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش، پس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، مَطَرًا یہ امطرنا اس کی تاکید ہے اور تنوین اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یعنی ایک زبردست بارش۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی الٹ دی، اس لیے قرآن میں اس بستی اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو المؤتفقات یعنی الٹنے والی، المؤتفقاتی یعنی الٹنے والی کہا گیا ہے، یعنی المتفقات سورۃ نجم کی آیت نمبر 53 میں، اور المتفقاتی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 70 میں کہا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے کھنگر والے تے بتے تے در تے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ ہود میں آئے گا۔ اور وہ علاقہ ایسا تباہ ہوا کہ اب تک آباد نہیں ہو سکا۔ ان پر عذاب کا باعث ان کے بد فعل اور اس پر اصرار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ کفر اور اس کا مذاق اڑانا بھی تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبروں کا مذاق نہیں اڑانا، بد فعلی نہیں کرنی۔ بد فعلی کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرنا اور ان کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔